الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ رجب المرجب اور اس کا پہلا جمعۃ المبارک اور نماز جمعہ کا یہ بابرکت وقت ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس مبارک مہینے کی، اس مبارک دن کی، اس مبارک وقت کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس دعا میں اللہ کریم پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کو بھی شامل فرمائے. آمین. رجب کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا، اور اگلی گزارشات شروع کرنے سے پہلے دو چیزیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور شاید آخر میں یاد رہا تو پھر عرض کروں گا. پہلی چیز کہ اس پورے مہینے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک دعا منقول ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ کریم ہمارے اس رجب کے مہینے میں اور اس کے بعد والا شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما، اور وہ برکت ایسی ہو کہ اس برکت کے ذریعے سے تو ہمیں ماہ رمضان بھی نصیب فرما. تو اس دعا کا اس مہینے میں اہتمام خاص طور پہ. اور دوسری چیز، عام طور پہ دوست پوچھتے ہیں کہ یہ رجب کے مہینے میں کون سا روزہ؟ تو یاد رکھیے، شب عاشور کا روزہ ہے، یوم عاشور کا روزہ ہے، محرم کا روزہ ہے، ایام 20 کے روزے ہیں. رجب کے حوالے سے، رجب کے مہینے کے عنوان سے ماہ رجب میں کوئی خاص روزہ سنت نہیں ہے. فرض تو ویسے ہی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے. نفلی روزے جیسے جمعرات کا روزہ یا پیر کا روزہ، کیونکہ عام طور پہ کچھ لوگ 27ویں رجب کو روزہ رکھتے ہیں، تو ایسا حدیث میں نہیں ہے. سنت سمجھ کے نہ رکھیں. نفلی آپ وہ پورا مہینہ رکھ سکتے ہیں، کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں.
اب آ جائیے رجب کے متعلق جو میں نے اگلی گزارشات عرض کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، پارہ نمبر 29 اور سورہ نوح کا یہ حصہ ہے۔ آپ جب سیرت اسلامیہ اور تاریخ کی کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف تفاسیر پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ یہ سورہ نوح ایک وہ صورت ہے جس کے 2 رکوع ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا نام اس صورت کو دیا گیا ہے، کیونکہ اس صورت کے سب سے پہلی مبارک آیت میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف تاکہ وہ لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں۔ تو یہ پہلی آیت میں تذکرہ نوح ہے، پھر پوری سورت میں تذکرہ قوم نوح ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی سورہ ہود میں ہے اور دوسرے پاروں میں بھی تذکرہ ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ وہ جگہ ہے جہاں نوح علیہ السلام اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ تو چونکہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور بعض جگہوں میں نوح علیہ السلام کو جد ثانی کہا گیا ہے کہ ایک پہلے جد اول یعنی پہلے دادا ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات تھے، جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پوری روئے زمین پہ سوائے حضرت نوح علیہ السلام یا ان کے چند کچھ متعلقین کے علاوہ پورے روئے زمین پہ کوئی انسان نہیں تھا، کوئی آدم کا بیٹا نہیں تھا۔ تو دوبارہ سے جو نسل انسانی کی تجدید کہہ لو یا اس کی دوبارہ سے جو کہہ لو جو اس کے دوبارہ سے ابتدا ہوا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے واسطے یا راستے سے ہی اللہ کریم نے کیا ہے، اس لیے ان کو جد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جو میں نے چیز عرض کرنی ہے وہ اس سے بھی اگلی ہے، یہ تو کچھ بیک گراؤنڈ مزید بھی کچھ عرض کروں گا تاکہ اگلی چیز سمجھ میں آئے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ہیں، اور اللہ کے ان نبیوں میں سے ہیں جن کو نبی بھی کہا جاتا ہے اور رسول بھی کہا جاتا ہے، اور غالباً بخاری میں ہے یا کسی حدیث کی کتاب میں بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہا گیا ہے نوح انک اول الرسل، تم میرے نبیوں میں وہ پہلے نبی ہو جو رسول بھی بنا کر بھیجے گئے ہو اہل زمین کی طرف۔ تو یہ مقام بھی ان کو حاصل ہے۔ 950 سال 950 سال کا عرصہ ہے نوح علیہ السلام نے ایک کام کیا ہے، کیا؟ اپنی قوم کے لوگوں کو، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اپنی قوم کے لوگوں کو، جی اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا تھا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ ہمیں کیوں سمجھا رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہم نے تو مسلمان ماں کی گود میں ہماری پرورش ہوئی، ہم نے تو شروع میں جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھا ہے، مسلمان ہیں، آپ جائیں نا ذرا واغہ بارڈر کی اس طرف جائیں، ہندوؤں کو سمجھائیں، انگریزوں کو سمجھائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں بھی اللہ کی طرف بلانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ مسلمانوں کو یا ماننے والوں کو یا کم از کم اپنی قوم والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے گلی محلے والوں کو، اپنے اڑوس پڑوس والوں کو آپ اللہ کی طرف نہ بلائیں، کہیں نہیں لکھا۔ تو یہ اللہ نے، میں تو کچھ اور عرض کر رہا تھا، تو نوح علیہ السلام انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، پوری آیت۔ اے نوح ہم نے آپ کو بھیجا ہے آپ کی قوم کی طرف۔ تو ہر نبی، قرآن کیا کہتا ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجا ہے، نبی بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، مرسل بھیجا ہے، اس قوم کے لیے مرشد بنا کر بھیجا ہے، پیر بنا کر بھیجا ہے، استاد بنا کر بھیجا ہے، امام بنا کر بھیجا ہے، اس قوم کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، قوم کو بلانا شروع کیا، اے میری قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے میری گاؤں کے لوگوں، اے میری بستی کے لوگوں، میری آبادی کے لوگوں، آج کل کی زبان میں میرے ٹاؤن کے لوگوں، میری سوسائٹی کے رہنے والوں، میرے اڑوس پڑوس کے رہنے والوں، سنو، کیا؟ یہ بتوں کو چھوڑو، رب کو پوجو۔
سب کو چھوڑو، رب کو پوجو۔ بتوں سے نہیں ہوتا، رب سے ہوتا ہے، لہذا جس سے ہوتا ہے اس سے اپنا رشتہ ٹھیک کرو، اس سے اپنا تعلق ٹھیک کرو، اس سے اپنی لائن ٹھیک کرو، اس سے اپنا راستہ ٹھیک کرو، اس سے اپنا تعلق ٹھیک کرو، سب سے تعلق بنا لو۔ رب سے نہیں بنایا، میرے رب کی قسم یہ سب کا تعلق کوڑی میں چلا جائے گا، ایک منٹ کے لیے کام نہیں آئے گا۔ اللہ سے لگایا ہوا یارانہ، اللہ سے لگائی ہوئی دوستی، اللہ سے لگایا ہوا پیار محبت کا راستہ اور واسطہ اس جہان میں بھی کام آئے گا، اس جہان میں بھی کام آئے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے سمجھانا شروع کیا، بتانا شروع کیا، اور ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں۔ لوہار کے پاس چلے گئے، لوہار کو اپنے پاس نہیں بلایا۔ آپ عجیب دیکھیں نبی کے اندر کتنی عاجزی ہوتی ہے۔ ہم کبھی اپنی گلی محلے میں یا نکل جائیں نا، کبھی میں آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، تو جو چھوٹے کام والے لوگ ہیں ہم ان کو پاس بلاتے ہیں، ادھر ہو یار میرا فلانا کام ہے۔ نبی اپنے کام تو کیا ہی نہیں رہے نا، نبی الٹا اس کے فائدے کے لیے جا رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ گھر پہ ہے تو گھر میں جا رہے ہیں، وہ دکان میں ہے تو جی اور اس وقت کی دکان، اس وقت کا ٹھیا، اس وقت کا تھڑا اور آج کا موازنہ کرتے رہے خود ہی۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسانوں میں اللہ نے 1.25 نبیوں کو چن کے نبی بنایا ہے۔ یہ اللہ کے چھانٹے ہوئے عظیم برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں نبی کہا جاتا ہے۔ تو نبی نوح علیہ السلام چل کے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، مستری ہے، لوہار ہے، ترکھان ہے، جوتے بنانے گانٹنے والا ہے، یا وہ برتن مانجنے والا ہے، یا وہ کوئی لکڑہارا کسان مزدور، کوئی چھوٹے سے چھوٹے کام والا ہے۔ نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، نہ کام دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ اسٹیٹس دیکھا، نہ اپنا مقام دیکھا، ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں۔ آج کل بھی لوگ جاتے ہیں نا، آپ کے پاس بھی آتے ہیں، آپ کے جنازے میں شریک ہو کے آپ کے اوپر بھی احسان کرتے ہیں۔ کمال کی دنیا ہے۔ آپ کے گھر میں 5 سال ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ خلائی مخلوق بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہے۔ آپ کو سلام بھی کریں گے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں بعد پھر ووٹیں آنے والی ہیں، وہ ووٹ کے لیے آپ کے پیچھے آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو کوئی ووٹ نہیں چاہیے تھی، نوٹ نہیں چاہیے تھے، کیا چاہیے تھا؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ اور کتنی دفعہ گئے ہم تو کسی کو، ماں باپ اپنے بچوں کو 1 دفعہ سمجھاتے ہیں، 2 دفعہ سمجھاتے ہیں، 3 دفعہ سمجھاتے ہیں، اور پھر آپ ہی کی اخباروں میں آپ ناموں کے اشتہار پڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کہ جی ہم اس بڑا سمجھایا، بڑا سمجھایا۔ یہ کتنی سال ہے، کتنی عمر کا بچہ ہے جی؟ 30 سال کا ہو گیا ہے، سنتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں۔ یہ اخباروں میں اشتہار آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اوپر لکھا ہوا تھا عاق نامہ، کہ میں اپنے نام کے ساتھ، بلدیت کے ساتھ، اپنے فلاں بیٹے کو جو بھی ہے اولاد ہے اس کو میں اس کو عاق کرتا ہوں، اس کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھایا بھی ہے، انہوں نے سمجھاتے 15 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوا تھا، 30 سال کی عمر میں یا 40 سال کی عمر میں ماں باپ نے عاق کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ 15 یا 20 سال یا 25 سال اور ماں باپ نے سمجھایا اس کو۔ چلے ہم یوں کر لیتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ سمجھایا نہیں، ہم یوں کرتے ہیں نماز سے پہلے بھی سمجھایا، نماز کے بعد بھی۔ نمازیں ایک دن میں کتنی ہوئی؟ 5۔ سمجھایا کتنی بار؟ 10 بار۔ اور اس 10 کو آپ مہینے سے ضرب، 30 دن سے ضرب لو، کتنا بن گیا؟ 300۔ اور اس کو پھر آگے 365 کے ساتھ ضرب دو، کتنا بن گیا؟ کہ 1 سال میں کتنا سمجھایا۔ جبھی تو ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں نا، اب جا کے نکالو اس کو گھر سے۔ عجیب ماں کا دل کیا ہے، باپ کا دل کیا ہے، جو کلیجہ اللہ نے کسی نبی کا بنایا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام 1 دن نہیں، 1 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 950 سال۔ کتنے سال؟ ہاں 950 سال سمجھا رہے ہیں۔ ارے میاں ہم تو اپنے 2 بچے بچیوں سے اب تھک جاتے ہیں، یہ پوری قوم کو سمجھا رہے تھے۔ کتنا بڑا دل گردہ تھا اور کتنا بڑا ظرف تھا۔
اور پھر آپ اس سے آگے دیکھیں، میں نے تو اس لیے سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھانی تھی، اس لیے میں نے کہا بھی دن میں 5 دفعہ سمجھاتے ہوں گے ہم اپنے بچوں کو یا 10 دفعہ۔ دیکھیے نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، کب کہہ رہے ہیں؟ جب 950 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اچھا یہ 950 سال کا ایک لفظ ہے، کبھی اس کے مفہوم میں آپ جھانکیں، 9 صدیاں بنتی ہیں، 9 صدیاں پوری اور 10ویں صدی آدھی۔ 9 کا تو لفظ عام ملتا ہے کتابوں میں نا، 950 سال ایک اللہ کا نبی، اور دن میں کتنی بار؟ اس صبح 4 سے صبح 8 سے لے کے شام 4 بجے تک، جمعے کو چھٹی کرتے تھے، کیوں؟ ایسا سنا کچھ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے رب میں نے ان کو بلایا، دن کو بھی بلاتا رہا رات کو بھی بلاتا رہا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کوئی ماں باپ اپنی اولاد پہ کتنے ہی شفیق ہوں گے، یہ نبی اپنی امت پہ کتنے شفیق ہوتے ہیں، یہ نبی اپنی امت پہ کتنے مہربان ہوتے ہیں، یہ نبی اپنی امت کے لیے کتنا درد رکھتے ہیں۔ اور سمجھا کس کو رہے ہیں؟ میں نے کہا ہم اپنے 2 بچوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ وہ میرے ایک دوست تھے مولانا محمد بن انور رحمۃ اللہ علیہ، اس دنیا سے چلے گئے، گجرات کے تھے۔ وہ اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ ہم کوئی 10-12 بھائی تھے، تو ہوتا کیا تھا کہ ابا جی عشاء کی نماز پڑھ کے آتے نا، تو جیسے دروازے سے داخل ہوئے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے، ایک بھائی گزرا، دوسرا 2 3 4 5 12 13 گزر گئی، کنڈی لگا لی، اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی دروازے سے باہر نکلے، خود سو جاتے تھے، ہم سوئیں نہ سوئیں لیکن گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ نبی کتنا کر رہا ہے اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ اس لیے اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا عین طریقہ نبویہ ہے، عین سنت نبویہ ہے۔ اس لیے اگر کبھی کوئی آپ کے پاس آ جائے نا آپ کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، تو فوراً جو ہے نا بی پی ہائی نہیں کر لینا چاہیے، ہمیں ہمارے پاس آ گئے، ہمارے پاس وقت نہیں تمہاری بات سننے کو، سن لیا سمجھ لیا، جاؤ انگریزوں کے پاس، ہندوؤں کے پاس، ہمیں تبلیغ کرنے آ جاتے ہو۔ قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ میں اپنی قوم کو سمجھا رہا ہوں، اور ہمارے والے کیا کہتے ہیں؟ ہم سمجھے سمجھائے یا کہیں اور کرے جاؤ۔ سمجھے سمجھائے ہوتے تو کلمہ پڑھ کے بھی پٹ رہے ہوتے، کلمہ پڑھ کے بھی یہ حالت ہوتی، ہاں جی، اللہ کو مان کے بھی جوتے پڑھ رہے ہوتے اور سپر پاور بن کے بھی لائنوں میں لگے ہوتے، کوڑیوں کے محتاج ہوتے۔ رب کو ٹھکرایا ہے، رب کے حکم کو ٹھکرایا ہے، تو اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔ وہ تو رنگ کے کالے بلال توبہ کی اللہ نے رضی اللہ عنہ بنا دیا، اور وہ مکے کا قریشی اور وہ قریشی خون رکھنے والا، اس نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، تبت یدا ابی لہب، اللہ نے ہلاک کر کے دکھا دیا اس کو۔ اس لیے اس زون میں نہیں رہنا چاہیے، ہم ایسے عمل کے اوپر زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو 950 سال رب انی دعوت، اور ایک کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ قوم نے نہیں مانا، تو جب 950 سال کا عرصہ گزرا تو اتنے بڑے ظرف والا، آخر صدیوں بعد تو تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے نا، صدیوں بعد اپنے رب سے کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے اللہ میں جتنا بلاتا رہا یہ دور جاتے رہے، میں پیچھے پیچھے جاتا تھا یہ اور دور بھاگتے تھے۔ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، میں ان کے پاس جاتا، مجھے دیکھتے ہی اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، اس کی بات نہ سنو۔ واستغشوا ثیابہم، مجھے دیکھتے ہی اپنے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے کہ میں سو رہا ہوں، میں یہاں پہ جاگ نہیں رہا، تمہاری بات سن نہیں سکتا۔ اللہ میں نے رات کو بھی بلایا، میں نے دن کو بھی بلایا، میں نے سردی گرمی نہیں دیکھی، باہر خزاں نہیں دیکھی، بھوک پیاس نہیں دیکھی، اپنا پرایا نہیں دیکھا، میں نے دوست اور دشمن نہیں دیکھا، سب کچھ کو چھوڑ دیا، میرے رب تیرے پیغام کو سناتا رہا، سناتا رہا، سناتا رہا، بتاتا رہا۔ اب یہ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے نا یہ ہو رہا ہے، اللہ نے کہا میرے نوح ہو گیا، کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، لوگوں نے کہا ہاں اچھا اب آج کل یہ کام شروع کر دیا ہے۔ جی کہتے نہیں تھے کہ یہ چھوٹے کامیوں کے پاس نہ بیٹھا کرو، ان کے پاس گئے ہو نا، اب یہ کام بھی شروع کر دیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کشتی بناتے بناتے جب مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نبی اب اس میں
اس میں جو آپ مخلوق موجود ہے اس کا جوڑا ڈالو، ہر جانور کا، مرغی ہے، بلی ہے، جو بھی ہے، ہاں جی۔ تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام میں، کہ نبی میں عاجزی کتنی ہوتی ہے، اور نبی کی نظر دیکھو پڑتی کہاں ہے۔ اس لیے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے اشاروں سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے اور خود بکریاں بھی چراتے ہیں۔ اس لیے تو عمر نے کہا نا، اونٹ چرانا نہیں جانتا، یعنی اس کا مطلب ہے یہ اونٹ چرانے والے لوگ تھے، لیکن نبی کی غلامی میں آئے تو 22 لاکھ مربع میل پہ حکم چلانے والے بن گئے۔ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے چیمٹی کے جوڑے کو اٹھایا۔ سب سے زیادہ عاجزی اللہ نے اس جوڑے میں رکھی ہے، چیمٹی میں، جو سب سے چھوٹی بھی ہوتی ہے اور مسلی بھی جاتی ہے۔ اور آپ نے چیمٹی کے بارے میں اتنا تو سنا ہوگا، یہ اپنی ہانپنا، میں کیا عرض کروں گی، نفسانیت، میرا کچھ ہو جائے باقی جائیں بھاڑ میں، یہ نفسانیت اور یہ خود غرضی کی سوچ ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا تو سب سے پہلے قالت نملہ، وہ چیمٹی بولی تھی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہ چیمٹی میں عاجزی اللہ نے رکھی ہے۔ عاجزی ہے تو اوروں کا درد بھی اللہ نے دیا ہے، اس لیے کہنے لگے ساری چیمٹیاں اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہیں کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ ادھر نوح علیہ السلام، اللہ نے عاجزی دی تھی، اللہ نے سب کا درد بھی دیا تھا، اور جانوروں کا بھی، کیڑوں کا بھی، مکوڑوں کا بھی ان کو اندر ڈالا۔ اور وہ لوگ 80-82 لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ بھی 7 کشتی میں آئے۔ حام، سام، یافس، کنعان، 3 بڑے بیٹے، حام، سام، یافس، یہ نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے۔ سب سے چھوٹا اور چوتھے نمبر والا، اس نے نہیں پڑھا کلمہ۔ عجیب، کتنی عجیب بات ہے۔ یہاں اگر حاجی صاحب کا بیٹا نماز نہ پڑھے، یا مولوی صاحب کا بیٹا جوئے کی دکان میں بیٹھ جائے، تو یہ تو مولوی کا پتر ہے، اس کے ابھی نے 4 حج کیے ہوئے ہیں، یہ تو یہ جو ہے نا وہ حاجی صاحب ہیں، خود اتنی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہاں نبی کا بیٹا ہے، ہدایت نہ حاجی کے ہاتھ میں ہے، نہ مولوی کے ہاتھ میں ہے، نہ نبی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جس کو اللہ دے اسی کو اللہ دے، اور اللہ نہ دے تو کوئی پھر لے بھی نہیں سکتا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اللہ نے اپنے نبی سے کہا، میرے نبی جس کو تو چاہے اس کو، تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ جوڑا اندر میں آ گیا۔ یہ آپ کو یہ سارا واقعہ کیوں سنایا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ رجب کی پہلی میں اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب شروع ہوا تھا۔ اس لیے جب رجب آئے تو یہ بھی ساتھ سوچا کرو کہ ہم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، پہاڑوں میں گھر بنانے والے، بڑے بڑے قد کاٹ کے مالک تھے، لیکن کیا ہوا کہ آسمان سے بھی پانی اترا، زمین سے بھی پانی نکلا، حتیٰ کہ جس تندور میں وفارت تنور، پارہ نمبر 12، کہ جس تندور میں وہ کھانا بناتے تھے اس سے بھی پانی ابلنا شروع ہوا۔ چلتے 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 گلی ڈوبی، گھر ڈوبا، مکان ڈوبے، اور دیواریں ڈوبی، اور محلہ ڈوبا، اور گاؤں ڈوبا، اور آبادیاں ڈوبی۔ چلتے چلتے پانی پہاڑ کے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں، ان کے ساتھ کے لوگ کشتی میں، وہ جو کچھ اور جانور ساتھ میں ڈالے تھے وہ کشتی میں، ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں، اور کشتی بھی پانی کے اوپر جا رہی ہے۔ اسی اسنا میں نوح علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا وہ پہاڑ کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہے، تو انہوں نے آواز دی، اور قرآن نے نقشہ کھینچا، میرے رب نے کہا، جبریل نے سنایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں پڑھ کے سنایا کہ نوح علیہ السلام نے آواز دی، میرے بیٹے ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ دیکھیے جو پہلے نہیں مانتے ہو اس ٹائم بھی ماننا مشکل ہو جاتی ہے۔ بڑا وقت پڑا ہے جی، بوڑھے ہوں گے، پھر کمر جھکے گی، پھر پڑھ لیں گے نمازیں۔ جو جوانی میں نہیں پڑھتے، بڑھاپے میں پھر اللہ ہی پڑھائے، ان سے پڑھائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کے حکم سجدہ ہے، نماز ہے، قرآن ہے، جہاں تک ہو سکے لگے رہیے، کرتے رہیے، جتنا کر سکتے ہیں، جو آپ کی استعداد ہے اس سے آپ پیچھے نہ ہٹیں، پھر اس کا کرم ہو جاتا ہے، وہ مدد کو آ جاتا ہے۔ ابھی نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ آواز دے رہے، نبی سے بڑا پیر کون ہوگا مجھے بتاؤ، نبی سے بڑا مرشد کون ہوگا، نبی سے بڑا استاد کون ہوگا، امام کون ہوگا، شیخ الحدیث کون ہوگا، میں کیا عرض کروں۔ تو جب نہیں ہوا کہا، ابا جان یہ کشتی کیا چیز ہے، پانی دیکھیں، پہاڑ ڈوب رہے ہیں، میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح تو سمجھتے تھے نا کہ یہ پانی تو پہاڑوں کو ڈبوئے گا، تو کس دھوکے میں ہے، تو ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یا اللہ،
تو یہ باپ ماں باپ کے پاس آخری ہتھیار ہے نا، یا اللہ اب تو ہی مدد کر. تو اللہ نے کیا کہا، او ہو یا نوح انہ لیس من اہلک، اے میرے نوح یہ آپ کا اہل ہے ہی نہیں، یہ آپ کے گھر کا بچہ ہے ہی نہیں، حالانکہ ان کا بیٹا تھا. دلیل کیا دی، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے لہذا وہ آپ کا نہیں ہے. تو یاد رکھو عمل ٹھیک ہوں گے، نہیں بھی ہیں تو اللہ ان کے ساتھ حشر کر دے گا، عمل ٹھیک نہیں ہوں گے تو ان میں سے بھی ہوں گے تو حشر ان کے ساتھ پھر نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے نا بے نمازی کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ تعلیم تو یہاں پہ ہوتی ہے، میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، پھر بھی کیوں نہیں پتہ ہمارے محلے والوں کو، یا تعلیم ہمارے پاس تک پہنچتی نہیں ہے. ابھی مجھے نہیں پتا، میں جب خود نہیں یہاں پہ نہیں ہوتا، ہفتے بعد آتا ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ حدیث میں تعلیم ہوتی ہے نا وہاں عصر کے بعد مغرب کے بعد، کیا آتا ہے حدیث میں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ. مجھے بتاؤ، توبہ توبہ توبہ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ جزائے خیر دے ان حدیث سنانے والوں کو، تبلیغ والوں کو. یہ بھی اگر کرنا چاہتے تو ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں سننے کے لیے پیچھے، اور فری آف کاسٹ جسٹ 5 منٹ کے لیے اللہ نبی اللہ رسول کی بات سننی ہے. نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، اللہ میرا بیٹا ہے مجھے دے دے. انہ عمل غیر صالح، نہیں نوح آپ کا ہوتا تو عمل بھی آپ جیسے کرتا، کردار بھی آپ جیسا ہوتا. وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی باقی 3 ہیں، آپ کی بات مانی انہوں نے نا. تو یہ رجب کی پہلی تھی، آسمان سے پانی اترنا شروع ہوا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا. پوری اس وقت کی پوری زمین جہاں جہاں آبادی تھی، جہاں جہاں انسانیت تھی، سب پانی میں ڈوب چکے تھے. نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھا، پیچھے پانی آیا اور پانی نے جھٹکا مارا اور اپنے اندر میں لے لیا. ایک عورت بھاگتی ہوئی پہاڑ پہ چڑھی اور اپنا دودھ پیتا بچہ یوں آسمان کی طرف کیا، اے اللہ اس کے صدقے بچا دے. تو میں نے کہا نا کہ توبہ قبول ہوتی ہے اس جھڑک سے پہلے کی. جب جھٹکے لگنا شروع ہو جائے پھر تو امتحان شروع ہو گیا. اللہ ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے. 3 آدمی غار میں چھپے کہ یہاں پانی نہیں آئے گا. اللہ چاہتا تو پانی چلا جاتا، اللہ نے پانی کیوں نہیں بھیجا؟ یہ جو زیادہ سیانے بنتے ہیں نا، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے. ہم تو فرعون کی بھی نکل گئی تھی، باقی انسان کیا چیز ہے. اس نے بھی کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں ایسا. تو یہ میں والوں کی میں اللہ نکالتا ہے، ٹھیک کر کے نکالتا ہے. تو اس نے کہا، انہوں نے کہا ہم غار میں چھپ گئے، یہاں پانی نہیں آئے گا، یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ چاہتا پانی چلا جاتا، پانی نہیں بھیجا. پانی کچھ دیر بعد ان تینوں کو پیشاب آیا، تینوں باہر نکلے، پیشاب کرنے بیٹھے، اللہ نے اسی میں تینوں کو غرق کر دیا. کیا میرے نبی نوح 950 سال جو تو نے پیغام سنایا، ان کی کانوں کے ڈاٹ نہ کھلے، ان کی کانوں کے پردے نہ کھلے، ان کے ماتھے نہ ٹھنکے، انہوں نے رخ اللہ کی طرف نہ کیا، تو پھر ایسوں کا یہی انجام ہوتا ہے. یہ رجب کی پہلی تاریخیں تھیں، پہلی تاریخ سے شروع ہوا اور پھر جو رہا 6 مہینے نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں رہی. 6 مہینوں کے بعد وہ سفینہ جودی پہاڑ کے اوپر وہ اس نے وہاں ٹھہراؤ کیا. اس کے بعد پھر وہ لوگ زمین پہ اترنا شروع ہوئے. ساری عمارتیں ڈوب گئی تھیں سوائے 2 عمارتوں کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا. دوبارہ نسل انسانی کا آغاز حام سے، سام سے، یافس سے، جو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. اللہ نے پھر یہاں سے دوبارہ سارا نظام چلایا ہے اور آج دنیا آباد ہے. فارمولہ وہی ہے، جو مانے گا وہ بچے گا، جو نہیں مانے گا وہ بچ کے کہاں جائے گا. یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں، نہیں تو موت کے فرشتے نے تو ہاتھ رکھنا ہی ہے. زیر زمین جاتے ہی حساب شروع ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.